فاتحہ۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اللہم صل علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات۔ اس آیہ کریمہ کے یہ ٹکڑا میں نے کل پوری آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، آج اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا اور یہ شرف حاصل کیا کہ جو آیت الکرسی کی دوسری آیت کہلاتی ہے، اگرچہ اس کو قاعدے سے تو آیات الکرسی ہونا چاہیے قانوناً، لیکن آیت الکرسی میں وہ تینوں آیتیں مانی جاتی ہیں، اور آپ حضرات جب بالخصوص نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں تو وہ تینوں آیتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کا اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے کسی طرح کا۔ ریلیجن جو ہے، اصل ریلیجن جو ہے وہ ہے جس میں کوئی دباؤ نہ ہو، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے الگ ہو گئی ہے۔ تو اب اگر ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے تو صاحب عقل آدمی کو ہدایت کو اختیار کرنا چاہیے اپنی عقل کے مطابق، اسی لیے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میں کبھی کبھی مثال لیتا ہوں میں کہ اگر ایک سمجھدار آدمی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے فینسنگ ختم ہو گئی، اپنے اوپر کھڑا ہوا ہو کہیں بلندی پر، تو دکھ رہا ہے کہ اگر بڑھے گا تو گرے گا۔ اب اس میں کوئی جبر نہیں ہے، اس کی عقل خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ میں کیا کروں۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کا جبر نہیں۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ بات یہ ہے کہ کسی چیز میں داخل ہونے میں انسان کو پورا اختیار ہوتا ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے آپ کو یاد ہوگا لیدی کی مجلس ہے۔ اس مجلس میں آنے پر آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، بلانے والے نے بلایا، آپ سے درخواست کی، گزارش کی، آپ آئیں، یہ آپ کا اختیار ہے، نہ آئیں یہ بھی اختیار ہے۔ لیکن ایک بار مجلس میں آنے کے بعد جو آداب مجلس ہیں یا جیسا وہ چاہتا ہے تو پھر آپ کو ویسا ہی عمل کرنا ہے۔ آپ سے عرض کریں، ایک زمانے میں بڑا ہنگامہ ہوا یہاں، کسی اخبار میں آ گیا تھا کہ وہ پتہ نہیں کس کا فتویٰ تھا اور کیا تھا کہ تبرکات اعضاء کو طہارت کے بغیر بھی چھوا جا سکتا ہے۔ ادھر پوری قوم جو تھی جٹی ہوئی تھی، اور اس میں دو، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سیدھی بات پر بھی دو گروہ ہو جاتے ہیں، ایک اگر میں نے کچھ کہا ہے تو پھر دوسرے آدمی کو کچھ اور کہنا ہے۔ تو اس میں مولانا سید علی صاحب قبلہ اللہ مقامہ جو سلطان المدارس کے پرنسپل بھی تھے، انہوں نے جلسے میں تقریر میں ایک بات کہی تھی، وہ بہت مضبوط بات تھی۔ تو اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ بھائی جس نے تابوت بنایا اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ میرا یہ رومال ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوئی آدمی بغیر وضو اس کو نہ چھوئے، میں نے یہاں رکھ دیا۔ اب آپ اگر بغیر وضو کے چھوتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، یہ حرام ہے، میری ملکیت ہے۔ تو جس نے تابوت بنایا، جس نے علم بنایا، اس کی نیت کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ بغیر طہارت چھوا جائے؟
اگر وہ نہیں چاہتا تو آپ نے سوال ہی غلط پوچھا ہے. آپ ایک تابوت بنائیے, اس پر ایک بورڈ لگائیے کہ اس کو حالت نجاست میں چھوئیں, خوب چھوئیے, آپ کی چیز ہے, آپ نے جو لگا دیا. لیکن ایک مرتبہ جو آدمی کسی چیز کو کسی محترم ذات سے منسوب کرتا ہے, اس کی اصل نیت کیا ہے؟ تو آپ کو اختیار ہے, آپ نہ چھوئیے. مگر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح سے اس کو ٹچ کیا جائے, اس طرح سے اس کا بوسہ لیا جائے, تو پھر آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ایسے ہی اللہ نے اپنے دین میں یہ بات رکھ دی کہ کوئی جبر نہیں ہے, نہ بنو. مسلمان بننے میں کوئی جبر ہوتا, زبردستی ڈنڈے لگائے جا رہے ہوتے, پکڑ پکڑ کے کھینچ کے, جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہماری طرح نماز نہ پڑھو تو ہماری مسجد میں آؤ ہی نہیں, ورنہ ایک مصیبت ہے. خالی فلاں لوگوں کی مسجد ہے, یہ اللہ کی مسجدیں غائب ہو گئیں, لوگوں کی مسجدیں ہو گئیں کہ یہ آئیڈیا ہے, اس میں مسجد میں آپ آئیے. تو دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کے سلیکشن میں اختیار ہے. ایک مرتبہ آپ نے سلیکٹ کر لیا تو پھر جو رولز ہیں وہ فالو کرنا پڑیں گے. اب آپ کو اب روزہ آپ کو جبر لگنے لگے, نماز آپ کو جبر لگنے لگے, زکوٰۃ جبر لگنے لگے, اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ادھر تشریف لائیں, آ جائیے, ادھر آ جائیے, جگہ ہے. اچھا بھائی آئیے. تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک قبیلہ مسلمان ہوا یا چھونا چاہتا تھا, یوں کہیں, اللہ کے رسول کے پاس آیا. اس نے کہا صاحب ہم کو آپ زکوٰۃ سے ایگزمپشن دے دیجئے, ہم سب مسلمان ہو جائیں گے, بس زکوٰۃ نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی وہ دین ہی کیا جس میں نماز اور زکوٰۃ نہ ہو. ایک اللہ سے رشتہ, ایک بندوں سے رشتہ ہے, دونوں سے. آپ نے ایگزمپشن نہیں دیا. اب وہ مجھے ایک نوجوان ملے ایک مرتبہ, وہ کہنے لگے میں پورا عمل کرتا ہوں دین پر بالکل, پر نماز نہیں پڑھتا. یہ پورا عمل ہے؟ پورا عمل دین پر کر رہا ہوں, نماز نہیں. اگر اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو, اور اگر اس نے کہا ہے روزہ رکھو, جس سے منع کر دیا ہے کہ تم نہ رکھنا, وہ پھر نہ رکھے. یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائیں گے مگر روزہ رکھیں گے ضرور, وہ اس کے لیے نہ رکھنا کہہ دیا ہے. کسی کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے, کسی کو تیممی سے کام چل جائے گا. یعنی اللہ کی اطاعت جب ایک مرتبہ ہم نے مان لیا اور اس کو سرنڈر کر دیا, اپنے کو اختیار کرنے تک تو تھا معاملہ. اب جو رولز ہیں وہ فالو کیے جائیں گے. تو اس میں ہم لوگ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا. بس اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ طاغوتی نظام جو ہوتا ہے, جو عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے, شیطانی نظام جو اپنی حد سے گزر جانے والا نظام ہو, وہ اور اسلام ایک فرق رکھتے ہیں. اسلام اگر آپ نے اختیار کیا تو اسلام کا ایک فرق آپ کے سامنے آتا ہے, اور وہ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اس کا مقصد ایک ہے, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے, انبیاء کو, کتاب کو, قانون کو, میزان کو کیوں نازل کیا ہے؟ تاکہ لوگ عدل کے اوپر آ جائیں, عدل پر قائم ہو جائیں. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. جب یہ مقصد ہوتا ہے کہ انسان عدل پر قائم ہو جائیں, تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم عدل کریں. ہمارے جذبات نہیں اس کے اندر ہوں گے, کیونکہ عدل پر نظام قائم ہوگا. ناس لِيَقُومَ النَّاس, لوگ قائم ہو جائیں. تو اس کا مطلب ہم نبی تو ہیں ہی ہیں عدل پر, امام تو عدل پر ہوتا ہی ہے. اس کا جو معاشرہ یا جو سوسائٹی یا جو سماج ہوتا ہے وہ عدل کے اوپر قائم ہو, یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیں آپ, کبھی کسی نے ایک اچھی بات فرمائی تھی کہ اللہ نے جن قوموں پر عذاب نازل کیا, کبھی نہیں اس پر نازل کیا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, اس لیے عذاب نازل کیا. عذاب جب نازل کیا تولتے کم تھے, بات کہنے کے بعد پوری نہیں کرتے تھے. یعنی ان کے جو ریلیشنز, پبلک ریلیشنز تھے, بندوں کے ساتھ ریلیشنز تھے, اس کی کوتاہی کی بنیاد کے اوپر عذاب نازل کیا ہے. اللہ کو کیا پرواہ کہ نماز کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے, وہ تو حساب والے دن دیکھ لیا جائے گا. کس نے روزہ نہیں رکھا تو کیا قیامت آ گئی وہاں پر, وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے سارے قوانین تھے. تو عدل پر قائم ہونا. اچھا, دنیا کے جو طاغوتی نظام ہوتے ہیں, شیطانی, جیسے میں نے کہا تو اپنی جگہ سے بڑھ جانے والے,
ان کے پاس دنیا کی محبت ہوتی ہے. یہ سب ہم لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. سب سے بڑا خطرہ پوری ہر آدمی کو محبت دنیا ہی ہوتی ہے. جھوٹ کیوں بولتا ہے دنیا کی محبت میں؟ رشوت کیوں لیتا ہے دنیا کی محبت میں؟ کسی کا مال کیوں ہڑپتا ہے دنیا کی محبت میں؟ اپنے ہی عزیز کو نقصان کیوں پہنچاتا ہے دنیا؟ کبھی یہ دولت کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی انا کی شکل میں ہوتی ہے. میری بات کٹ گئی، ارے قیامت ہو گئی. یہ تو دنیا کی محبت جو ہوتی ہے وہ حاوی ہوتی ہے. خاصان خدا یعنی یا الہی نمائندے جو ہوتے ہیں وہ اسی بات کو، عدل کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں کہ عدل قائم ہو انسانوں کے درمیان. تو وہ کبھی یہ نہیں کرتے. اب دیکھیں میں کہتا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ واقعی ابھی ہم لوگ تو بہرحال اس حد تک نہیں پہنچے. عبید اللہ ابن زیاد کا زمانہ ہے، اس نے عام بھرتی کا حکم دیا ہے کہ امام حسین سے لڑنے کے لیے جانا ہے تو بھرتی ہو برو فوج میں. کوئی بیچارہ آیا ہوا تھا کسی سے کوفے میں قرضہ وردہ وصولنے کے لیے، اسے پتہ بھی نہیں، کیونکہ آج کی طرح تو واٹس ایپ تو تھا نہیں یا نیٹ کے چل رہا ہو معلوم ہو جائے فوراً، اسے پتہ نہیں تھا. وہ پکڑ کے لایا گیا کہ صاحب یہ کیوں نہیں گیا فوج میں؟ اس نے کہا میں تو یہاں کا ہوں ہی نہیں، میں تو فلاں صوبے کا آدمی ہوں اور میرا قرضہ باقی تھا وہ لینے کے لیے آیا ہوں. ابن زیاد کہنے لگا بات تم صحیح کہتے ہو مگر تمہارے قتل کر دینے میں پبلک ویلفیئر ہے، فلاح عامہ ہے کہ تاکہ لوگ ڈر جائیں گے. چنانچہ وہ بیچارہ قتل کر دیا گیا. قانون یعنی یہ ہے کہ جو ظالم و طاغوتی نظام ہوتا ہے وہ کبھی دھمکی سے، کبھی وہ یہ حجاج، خیر وہ تو بعد کا قصہ ہے. حجاج ابن یوسف بہت سخت گورنر تھا، ظالم ترین گورنروں میں ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اس میں پتہ نہیں کسی آدمی نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا. ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ. ایک مرتبہ اس نے کسی نے یوں ہی جیسے مان لیجیے اسی مجمع میں کوئی اللہ اکبر کہہ دے تو حجاج نے پوچھا کہ تم نے کیوں کہا اللہ اکبر؟ کہا بس ایک دم سے خیال آیا میں نے اللہ اکبر کہہ دیا. کہا کہ بڑا دل والا آدمی ہے، اس کا دل نکال کے دیکھو. اسے وہی قتل کر دیا گیا. اس کا دل دھڑک رہا تو اسے وہ یعنی چبھو رہا ہے اپنا جو چیز رکھی ہوئی تھی. کہا دل تو بہت چھوٹا سا ہے، بات تو بہت بڑی کی تھی. یعنی کیا بتائیے، یہ وہ طاغوتی نظام ہوتا ہے جو آتا ہے جس کو یہ نہیں فکر ہوتی ہے کہ عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. یہ وہ نظام ہے جو آتا ہے. اس کے برعکس اب جب وہ دین اسلام جس کی دعوت دے رہا ہے، تمہیں یہ والا پسند ہے کہ جب چاہے قتل کر دیا جاؤ، جب چاہے تمہارا مال لے لیا جائے. یزید کی بیعت میں نے مدینے میں بتائی تھی. یزید جب واقع ہررہ کے بعد قبضہ کیا ہے تو بیعت کیسے لی گئی تھی کہ ہم یزید کے غلام ہیں، یہ لیا جائے. یا وہ اس آدمی کی بات کی جائے جو کہتا ہے معاف کرتے وقت بھی جناب حر کو کہا ہے کہ تو حر ہے، آزاد ہے، دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. جہاں حریت، آزادی، غلاموں کا خیال ہو. آپ بتائیے غلاموں کا خیال ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ تو الہی نمائندے جو ہوتے ہیں ان کا پورا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی فکر کو سامنے لاتے ہیں. تو ہدایت والی لائن ہوتی ہے اس کو پکڑتے ہیں، وہ گمراہی والی نہیں پکڑتے. اچھا میں آپ کے سامنے مثالاً اکثر یہ واقعہ عرض کرتا ہوں اور پھر پیش کرتا چلوں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے بارے میں بڑی وہ تھی ایک زمانے میں کہ وہ خلافت چاہتے تھے. ارے بھائی خلافت ان کے پاس تھی، وہ چاہتے کیا تھے؟ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ نہ خلافت کا حکومت سے کوئی تعلق ہوتا ہے، خلافت کا مطلب ہے جانشین، نہ نبوت کا کوئی تعلق ہوتا ہے. کتنے انبیاء گزرے ہیں، کوئی حکومت نہیں تھی، نبی تھے اور رہیں گے. جناب ابراہیم کے پاس کون سی حکومت تھی؟ خلیل خدا تھے، نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ کے بعد نیکسٹ نمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے تو کون تھے؟ ان کے پاس حکومت تھی. جناب اسماعیل کے پاس کون سی حکومت تھی؟ جناب اسحاق کتنی بڑی حکومت کے مالک تھے. جناب یوسف اس وقت بھی نبی تھے جب قید خانے میں تھے اور جب غلام تھے، اس وقت بھی نبی تھے. مگر جب وہ حکومت آتی ہے نمائندہ الہی کے پاس، جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کے پاس وہ طاقت آتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عدل کا نفاذ یا ایگزیکیوشن بڑی آسانی سے کر دیتا ہے. اس لیے حکومت کی ضرورت. تو امیر المومنین
کو جب چوتھے نمبر پر خلافت ملنے والی بات ہوئی تو آپ نے اس موقع پر فوراً نہیں قبول کر لیا، 5-6-7 دن لگ گئے بھائی میرا ہوتا کہ بھائی سوچ ساچ لو سب لوگ، تاکہ یہ خیال ہی گزر جائے کہ چاہتے تھے. جو چاہتا ہوتا ہے اس کو تو جیسے ہی ملتا ہے وہ فوراً ڈپٹ کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس اب ہمیں ملی. مگر میں سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ حضرت نے اس لیے حکومت کو خاص طور سے لے لیا کہ یہ معلوم بھی ہو جائے، ساری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میں کیا چاہتا تھا، کیوں اس حکومت کو چاہتا تھا. امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ جو حنبلی فقہ کے امام ہیں، ان کا بہت مشہور ایک دن کہیں پر وہ گزرے، بحث ہو رہی تھی حضرت علی و خلافت و حضرت علی، اس پر بحث ہو رہی تھی. تو امام احمد ابن حنبل نے کہا لوگوں کیا بحث کرتے ہو کہ وہ متن خلیفہ ہونے کے وہ بخدا خلافت نے علی ابن ابی طالب کو کوئی زینت نہیں بخشی، انہوں نے خلیفہ ہو کر کے خلافت کو زینت بخش دی. ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں تھا. تو حضرت علی علیہ السلام تقریباً 4.5-5 سال رہے، حاکم کی حیثیت سے کوفے میں رہے. جہاں ہم لوگ خوش بہت ہوتے ہیں، صلوات بہت بھیجتے ہیں، وہ کہیے بس حضرت علی کی حکومت نہیں، بڑی قیامت آ جائے. حضرت علی کی اگر حکومت ہو تو اتنا آسانی سے ہم لوگ بھی کلیئر کر کے نکل نہیں پائیں گے، بڑی مشکل ہوتی ہے. سب سے پہلے شاید حضرت علی کی حکومت ہوگی تو وقف بورڈ ہی جائیں گے وہ ٹہلتے ہوئے. جس زمانے میں تھا، جوگی پورا سے لوگ آئے ہوئے، پورا زور لگائے بجنور ہی کا ہو سکتا ہے متولی، بجنور کا. اور مجھ سے ایک وکیل صاحب تھے سمجھدار ہوگا کہ بجنور کے علاوہ کوئی متولی ہوگا تو لوگ قبول نہیں کریں گے، علاقہ ہی نہیں قبول کرے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ ویسے جوگی پورا کے متولی خود حضرت علی بھی نہیں ہو سکتے تھے. تو بیچارے ایک دم سے ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ بجنور کے تھے نہیں. بات ہی ختم ہو گئی. اگر یہی شرط ہے کہ متولی بجنور کا ہوگا تو حضرت علی بجنور کے نہیں تھے، تو چھٹی ملی. ایک سال بعد بھیج دیں محمد علیہ محمد. آپ دیکھ لیجئے، میں تو اپنی ہی زندگی دیکھ کر کے سوچ لیتا ہوں. جب دعا کروا دیتا ہوں کہ اللہ امام ظہور فرمائے ہو، تاجیل ہو، سب لوگ ہو، لیکن ڈرنے لگتا ہوں دعا کے بعد فوراً ہی کہ آ جائیں گے تو پھر تو میرا تو سارا پروگرام ہی جو میں کر رہا ہوں، جو میری پلاننگ ہے وہ پتہ نہیں کہاں. مجلس بڑی سے بڑی جگہ جانا چاہتا ہوں، بڑی پتہ نہیں امام آویں اور پھر پہنچا دیں کہ جاؤ اس پروا میں جاؤ مجلس پڑھو، کیا معلوم کیا حکم ہو، کہاں جانا پڑے. تو کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کی خلافت پر دیکھیں، میں نے جو بات کہی وہ یوں نہیں کہہ دی. جناب عقیل ابن ابی طالب کا کیا حال ہوا آپ بتائیے، حضرت عقیل سے کیا کیا انہوں نے. جناب آپ کی بہن تھی جس کے گھر سے اب معراج ہوئی ہے اللہ کے رسول کو، ام ہانی، ان کی بہت بڑی شخصیت، سگی بہن حضرت علی، کوفے میں تشریف لائیں. وہ 20 درہم ان کو اسکالرشپ جو ملتی تھی ملی. اس سے پہلے ایک عورت یا ان کے بعد آئی جا رہی تھی، اس سے پوچھا تمہیں کتنے ملے؟ وہ عجمی عورت تھی، اس سے 20 ملے تھے. یہ پلٹ آئیں، وہ کہا تو علی تم نے مجھ کو اور اس کو برابر کر دیا. یعنی یہ عجمی، یار وہی تصور جو ہوتا ہے عرب و عجم و وہ سب نا، یہاں تو ایک مصیبت ہے. ہماری ایک عزیزہ تھیں، وہ ہماری خالہ کی شادی جب نقوی سادات میں ہوئی، اس سے پہلے کسی کی رضوی میں ہو گئی، کسی کی زیدی میں ہو گئی، تو کہنے لگیں چلو آپ برابر پر گئیں. سادات میں بھی کہ کس امام کی نسل ہے یہ اپنے آپ خود طے کیے ہوئے بیٹھے ہوئے، کون سپیریئر ہے کون انفیریئر ہے. تو وہ اگر عرب عجم کر رہی تھی تو کوئی تعجب نہیں. جیسے ہی فرمایا تو دوڑ گئی، تم نے کر دیا برابر. آپ نے مٹی اٹھائی اور یوں مٹی پھینکی اور کہا اللہ نے مٹی کو مٹی پر کوئی فضیلت نہیں دی. تو نہ عرب کو کوئی فضیلت ہے نہ کوئی عجم کو فضیلت ہے، تو تمہاری اس کی کوئی خصوصیت نہیں. یہاں جو وظیفہ ملتا ہے، اسکالرشپ ملتا ہے، بربنائے ضرورت ملتا ہے، یہاں سب برابر ہیں اسٹیٹ کی نگاہ میں. آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس معاملے میں. ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد. حضرت علی کی اگر حکومت ہو جائے تو ای ڈی وی ڈی کی ضرورت ہی نہ پڑے.
کہ یہ روز جو CBI ریڈ ہو رہی ہے اور فلاں ہو رہی ہے، یہ ہوتی ہی کیوں ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ موقع مل جاتا ہے لوگوں کو، ورنہ موقع ہی نہیں ملے گا، موقع ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین 4.5 پونے 5 سال آپ کو گزر گئے، 4.5 پونے 5، بھائی آخری زمانے میں جارج جرداق نے لکھا ہے، اب سوچئے ایک کرسچین لکھ رہا ہے، عیسائی، جارج جرداق نے لکھا کہ امیر المومنین نے آخری زمانے میں کہا۔ اتنی بڑی بات ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج تو بادشاہوں کا یا جو بڑا لیڈرز ہوتے ہیں ان کا بڑا مزاج ہوتا ہے نا، وہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کون سی گھڑی پہنتے ہیں، کون سا سوٹ پہنے ہوئے ہیں، یہی سب ہوتا ہے۔ امیر المومنین نے آخری زمانے میں خطبہ دیتے وقت پوچھا، کیا کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جو میری حکومت میں، یہاں کوفے میں نہیں، پورے علاقے میں، حجاز میں، یہاں وہاں، بھوکا سو جاتا ہو؟ آپ کہہ سکتے ہیں، آج الہ آباد میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں سویا، بس سو جاتا ہو؟ لوگوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اچھا ہم یہ کہتے ہیں اگر بعد میں پتہ چل جاتا، ہوتا کہ اس وقت تو کہہ دیا تھا، بعد میں معلوم ہوا۔ جو لوگ ادھر سے جن کا خطبہ جمعہ امیر المومنین کے اوپر سب و شتم کے ساتھ ختم ہوتا ہو، ان کو اگر معلوم ہو جاتا تو وہ چھوڑتے کہ یہ ہوا تھا؟ جب جھوٹی باتیں کر رہے تھے تو سچی والی مل جاتی۔ پوچھا اچھا کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جو بے لباس ہو، جس کے پاس کوئی لباس نہ ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہم اس کو بھی نہیں جانتے۔ کہا کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ ہو؟ کہا میں اس کو بھی نہیں جانتا۔ آپ بتائیے کوئی اسٹیٹ، امریکہ، کینیڈا، چین، جاپان، انڈیا، کوئی بھی حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کی حکومت میں ہر آدمی کے پاس گھر ہے؟ یہاں تو بڑے مذاق اڑائے گئے تھے نا، ایک آدمی جھنڈا لیا گھوم رہا تھا کہ گھر پر لگانا ہے، وہ اپنے سر پر لگائے ہوئے تھا کہ گھر ہے ہی نہیں، لگائیں کہاں جھنڈا؟ وہ ایسے لوگ ہوں گے بھائی، واقعی ہیں کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، جھنڈا گھر پر لگانا تو کہاں لگائیں؟ نہیں لگا سکتے۔ تو کہا سوشل پبلک ویلفیئر کی اس سے بڑی تصویر کیا ہوگی کہ ایک آدمی 4.5 پونے 5 سال میں ہر آدمی کو کھانا دلوا دیتا ہے، ہر آدمی کو مکان دلوا دیتا ہے، ہر آدمی کو لباس دلوا دیتا ہے۔ ہمیں تعجب نہیں ہوتا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور کہیں گے مال اٹھا لو، اٹھانے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم تو دیکھ چکے ہیں حضرت علی نے کیا کر دیا تھا 4.5 سال میں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یاد رکھو جب میں مدینے سے آیا تھا یہی کرتا پہنے تھا، اس میں اتنے پیوند لگ گئے ہیں کہ اگر میں خیاط سے کہتا ہوں، درزی سے کہتا ہوں ایک پیوند لگا دے تو مجھے خود شرم دامن گیر ہوتی ہے، وہ کہاں پیوند لگا ہے، پیوند تو لگے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارا امام اسی حالت میں تم سے رخصت ہو جائے تو سمجھنا اس نے حق امانت کو ادا کر دیا، یہ ٹرسٹ جو تم نے کیا، اور اگر کرتا بدل جائے تو سمجھ لینا کہ اس نے خیانت کی، بریچ آف ٹرسٹ کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی طاقت سے کوئی آدمی بول سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی فضائل خالی ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو آ جائیے ادھر تشریف لائیں۔ ارے آپ تو ذاکر ہیں ماشاءاللہ، آئیے۔ ذاکروں کو مجھ سے میں بنائے رکھتا ہوں کہ ان کا اعتراض زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ الہی نمائندہ جو ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، ایک معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جو عدل پر مبنی ہو، جو یہ عدل سے بھی بڑھی ہوئی بات ہے، یہ فضل و مرسی کی بات ہے کہ آدمی اتنا تو بھائی جتنا سب کھا رہے ہیں اتنا تو میں کھا سکتا ہوں، مگر نہیں۔ تو ایک طریقے سے دیکھیے، وہ کبھی وہ ایک بات یاد آ گئی، وہ کہتا چلو، ایک مرتبہ شارجہ میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے، عبد الرزاق صاحب، وہ امام جو ہوتا ہے نا، دنیا والے تو جو تصور بناتے ہیں، عبد الرزاق صاحب کشمیر کے تھے، ٹیکسی ڈرائیور، کسی کمپنی میں ڈرائیور تھے۔ وہ کہتے تھے میں 27 سال ہو گئے مجھے گاڑی چلاتے ہوئے، آج تک اللہ کا شکر ہے میرا ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں۔ بہت نیک آدمی تھے، اور مجلسیں سن کر کے انہوں نے ہدایت کو جانا تھا، راہ ہدایت پر وہ مجلسیں سن کے آئے تھے، تو ان کی فکر تھی اور سب بالکل۔ تو بتانے لگے کہ میرا ایک دوست تھا، وہ جاتا تھا، یعنی امام کیسا ہوتا ہے، ہمارا تصور امام کا کیا ہے، دوسروں کا تصور کیا ہے۔
تو وہ کہنے لگے کہ عبدالرزاق صاحب کہ میں اپنی گاڑی سے جاتا تھا، کمپنی کی گاڑی تھی، ان کو بھی لے لیتا تھا، ان کو ان کی مسجد میں چھوڑ دیتا تھا جمعے کی نماز کے لیے، اور شارجہ میں چلا جاتا تھا، اپنی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھ کے آتا تھا، پھر ان کو لے لیتا تھا۔ تو میں نے باہر سے فون کیا تو کہنے لگے اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا کہ یار کیا ہے؟ میں کہا آؤ، امام صاحب کچھ بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ خیر کہنے لگا، میں بیٹھ گیا۔ اب اس کو یہ لگا نا کہ میں اس کو آج اپنی لائن پہ پکڑوا لوں عبدالرزاق صاحب کو۔ تو عبدالرزاق صاحب سے کہنے لگا تم بھی پوچھو، امام سے کچھ پوچھو، تم بھی کچھ پوچھو۔ اچھا، وہ مجلس اٹینڈ کیے ہوئے آدمی، ان کو سب نکتے معلوم، یہ بہت انہوں نے کہا۔ تو انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ ہم قیامت میں ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو کہا کہ یہ بتائیے ہم لوگ کس کے ساتھ جائیں گے؟ پوچھا تو ان کو کہتے تھے شاید میں نے آیت غلط پڑھ دی، زیر کا پیش کر دیا تھا کہ پیش کا زیر کر دیا تھا، وہ مجھے یاد نہیں کیا انہوں نے کہا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہم لوگ شیخ زائد کے ساتھ جائیں گے۔ وہ زمانہ وہ تھا، کہنے لگے کہ جب یہاں پر انڈیا میں اٹل بہاری واجپئی جی پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر انڈیا والے جو ہیں وہ اٹل بہاری واجپئی جی کے ساتھ آئیں گے۔ اب وہ تو بڑا برا پھنس گیا تھا۔ تو کہنے لگا لاؤ قرآن اس جاہل کو قرآن پڑھائیں۔ یہ مطلب وہ پیش ہے زیر پڑھ رہا ہے یا زیر پیش پڑھ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا حضور میں بغیر قرآن کے مانتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، حجے وہی ہے جو آپ نے کہا ہے، مگر میں تو ایک بات پوچھ رہا ہوں نا۔ تو کہنے لگے کہ وہ غصے میں اتنا تھے، اور پاس میں ایک سنجیدہ بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے ہمارا پیر دبایا، کہا آپ جائیے، یہ آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ میں آپ سے اسی لیے بس کہنا چاہتا ہوں جلدی کہ وہ آج انجمن کو ماتم بھی کرنا ہے اور تابوت برآمد ہونا ہے، خدا کرے موسم کھلا رہے ایسے ہی کہ کم سے کم مجلس ہو جائے، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو یہ کہنا تھا کہ امام کیسا ہو، اگر اس کی تلاش ہم لوگ کرتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یہ متفق علیہ ہے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بعد کوئی مر جائے کے بغیر کوئی مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا، اگنورنس۔ خیر ہم لوگوں کو تو ہے، کیونکہ الیکشن کا رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے تو ہم امام کو جان جاتے ہیں کہ اب ہمارا امام کون ہے۔ پتہ نہیں اللہ کیا یہ نہ ہو کہ پریسیڈنٹ کو تم امام نہیں مانا، پرائم منسٹر کو کیوں مانا ہے؟ ابھی اس وقت تو اگر پریسیڈنٹ کو مانیں گے تو خاتون امام ہو جائیں گی، کوئی بات نہیں، اور اگر پرائم منسٹر کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بتائیں، سب لوگ بتائیں کہ امام حسین کے زمانے میں کون امام تھا؟ وہ یزید کی امامت کے قائل تھے یا نہیں تھے؟ جب سب نے بیعت کر لی ہے اور دو تین آدمی نہ بھی کریں تو انہوں نے بھی کوئی قاعدے کا وہ نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، تو پھر کس کو امام مان رہے تھے؟ اچھا اگر کہیں گے آج میں ممبر کے لائق پتہ نہیں یہ جملہ ہے کہ نہیں ہے، یزید کو امام حسین علیہ السلام نے دھوبی کا کتا بنایا، ورنہ وہ ہر طرح سے خلیفہ ہونے کا حقدار تھا، جو جتنے قانون بنے تھے۔ خلافت میں میجورٹی اوپینین ہونی چاہیے، اس کے پاس تھی، پوری عالم اسلام کی میجورٹی اس کو تسلیم کر رہی تھی، اس میں اصحاب بھی، بلکہ مولانا مودودی کی ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ اصحاب رسول نے بیعت کر لی تھی، امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مودودی صاحب نے کہا جب امام حسین نے نہیں کی تھی تو اصحاب رسول نے کی کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے کہ انہوں نے کیوں کی، بیعت امام حسین سے نہیں، انہوں نے کیوں نہیں کی۔ تو اب یہ عرض کرنا ہے کہ بھئی سب لوگ میجورٹی مانتی تھی، نامزدگی کے اعتبار سے جو ان سے پہلے کا آدمی ہے خلیفہ بنا ہوا ہے آپ کے خیال میں، اس نے نامزد کیا ہے، دوسرا طریقہ نامزدگی کا ہوا۔ شورا بغیر کمیٹی کے مشورے کے ہو گیا، سب لوگوں کا شورا ہے، تو وہ تو یہاں تو ایک طرح سے خلیفہ بنے تو آپ مان لیتے ہیں، مان لیجئے، وہاں 3 طرح سے بنا ہوا ہے۔ تو کس آدمی نے اس کو اس حالت میں لا کے کھڑا کر دیا؟ کون سی ذات تھی جس نے کہ ہر آدمی یزید سے پلہ جھاڑ رہا ہے؟ یزید سے پلہ جھاڑنے کے لیے سب لوگ تیار ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے۔ اب کیا بات ہے، وہ شراب پیتا تھا،
وہ جوا کھیلتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا. یہ بھائی اس کے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، اس کے بعد بھی کرتے رہے. کیا نہیں کیا؟ نہیں پیا. مان لیجئے بھائی والد صاحب نے کیا کیا. جیسے مجھے پکڑے ہوئے ہیں کہ صاحب آپ اتنے برے ہیں، اور دیکھیے تو پھر ہمارے ابا کو بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ابا کیسے تھے. تو ہم کہتے بھائی ابا نے جس راستے پر ہمیں ڈالا ہم بھی اسی راستے کے اوپر چل دیے. ہماری اگر صحیح تربیت ہوئی ہوتی تو ہم قاعدے کے ہوتے. صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد. اس میں مفتی محمد اسحاق صاحب بہت سمجھدار آدمی تھے. انہیں غریق رحمت کرے. واقعی جتنی مطلب ان کو معرفت ہو سکی تھی انہوں نے اس معرفت کے حساب سے کام کیا. انہیں تھے تو یزید پہ کچھ سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یزید کے سوال پہ یہی بات کہی تھی کہ کیا یزید کرتے ہو، پہلے اس سے اوپر سے دیکھو یزید کو لایا کون تھا. اصل ذمہ دار وہ آدمی ہوگا کہ وہ یزید ہے. یزید آتا ہی نہیں وہاں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کاز کو ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے. امام کو آج بھی ہم سب لوگوں کے لیے بھائی ہمارا کون امام ہے، ہم کس گروہ کے ساتھ جائیں گے پتہ نہیں. وہاں یہ نہ پکڑے جائیں کہ دیکھو امام یہ تھے، تم نے ووٹ ان کو دیا تھا، اسی میں ہم پکڑے جا رہے ہیں کہ تم نے اپنے امام کو ووٹ بھی نہیں دیا تو اس کے خلاف تم ووٹ ڈال کے آئے ہو. تو ایک صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد. بس تو عرض کرنا ہے امام حسین علیہ السلام یا جو بھی الہی نمائندہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتا. اسے دولت کی فکر نہیں ہوتی، اسے زمین کی فکر نہیں ہوتی، کبھی حسد نہیں کرتا. کیونکہ حسد ہمیشہ وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، کبھی نہیں کرتا. یہ تو نہیں کہ مطلب حضرت علی ان سے حسد کر رہے ہیں جو میدان سے بھاگ گئے تھے کہ یار ہم نہیں بھاگ پائے، بھاگ گئے تھے. حضرت علی کو کیوں حسد ہوگا؟ حضرت علی کو حسد ہے ان کے پاس. ارے بھائی جو آدمی ایک روٹی کے سوال پر اونٹوں کی پوری قطار دے دیتا ہو، اس کو دولت کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کے سامنے. میں کبھی سوچتا ہوں، کہتا ہوں اللہ نے اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کی حمد کی ہے جو ہم و آپ سب نماز میں پڑھتے ہیں. اپنے رسول کو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے اس کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. عالمین میں یونیورس آ گئے. آج تک پورا دیکھا بھی نہیں گیا، پورا دیکھا نہیں گیا نا، سب دکھا نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں کیا % دکھا ہے اور کتنا باقی ہے دیکھنا، کیونکہ جو روشنی چلی تھی اس وقت ابھی پہنچی نہیں ہے. تو ٹیلیسکوپ سب بیکار. رسول اللہ نے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ بتائیے کہ جو اتنی بڑی مملکت رکھتا ہو جانشینی کے اعتبار سے، بھائی رسول کے جتنا اقتدار اتنا ہی علی کا اقتدار بعد رسول. اسے کیا پرواہ کہ یہ حجاز کی حکومت نہیں ملی، کہ سیریا کی نکل گئی، کہ یہ ہو گئی. وہ حق کی بات کرنا اور ہے، لیکن معمولی سی بات پر امیر المومنین کی نگاہ میں آپ نے یہی فرمایا، اپنے لیے فرمایا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ کچھ آپ کی کوئی ایسی آرزو ہے جو باقی رہ گئی؟ کہاں 2 باتیں رہ گئیں. جتنا علم تھا اس کے مطابق لوگوں نے پوچھا نہیں، اور جو میں دینا چاہتا تھا اس کے مطابق لوگوں نے سوال نہیں کیا. تو سخاوت کی آرزو بھی تشنا رہ گئی اور علم کی ترویج کی آرزو بھی تشنا رہ گئی. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس شان کا ہو، وہ اتنی بڑی حکومت، اتنا، اور ہر امام کی شان یہی ہوتی ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا بات ہے، وہ کتنی بڑی حکومت ہے اور کیا ہے، وہ اس کی فکر نہیں کرتا. تو عرض کرنا کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان کو جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ اس موقع پر کھڑے ہوئے، اور ہر امام دیکھیے کوئی فرق نہیں ہوتا امام میں، حالات میں فرق ہوتا ہے، حالات کے فرق سے ہو جاتے. پتہ ہی یہ مجلس کہاں ہوتی تھی؟ اگر موسم صاف ہوتا تو کہاں ہوتا؟ میں وہاں ممبر پر ہوتا، آپ لوگ سامنے ہوتے، ادھر لوگ بیٹھے ہوتے، ادھر بیٹھے. لیکن آج یہاں بیٹھا ہوں. یہ بتائیے جب وہ پچھلے سال جو مجلس ہوئی تھی وہ صحیح ہوئی تھی یا یہ صحیح ہو رہی ہے؟ کون سی غلط ہے کون سی صحیح ہے؟ آپ کہ نہیں حالات بدل کے بھی مجبوری تھی اس لیے یہاں پر ہوئی. تو بس اب حالات بدل جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. اگر حالات ایسے ہوں کہ سلو کرنی ہو تو سلو کر لی جاتی ہے. اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ جنگ کرنا پڑ جائے تو جنگ کی جاتی ہے. یہ اس پر مبنی ہوتا ہے، نہ یہ ان کا مزاج پر نہیں ہوتا. کبھی تاشو صاحب کا مزاج یہ ہے کہ وہ کھلے میں مجلس نہیں چاہتے. اور فلاں اس سال وہ نہیں تھے تو صاحب فلاں صاحب جو تھے انہوں نے یوں کر دیا کہ انہوں نے کھلے میں اوپن آسمان کے نیچے مجلس کر دی. نہیں، یہ بات نہیں. ضرورت کے تحت ہر امام کا مزاج ایک ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے اٹھتا ہے، اسی طرح کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح فکر کرتا ہے. تو ہمیں ایسے ہی امام چاہیے نا. ہمیں وہ امام چاہیے
نگاہ کے ساتھ یہ کبھی نہیں کہا جس امام کو تم نے دیکھا. مان لیجئے تھوڑی دیر کو ہمارے ایسے اصحاب رسول بھی تھے یا ایسے اصحاب بھی ہیں جو پیدائشی نابینا تھے, یا رسول اللہ کے پاس جب آئے تو نابینا تھے, وہ تو آپ کی ڈیفینیشن میں بھی نہیں آئیں گے. جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا وہ آنکھ ہی نہیں دیکھیں گے کیا؟ ہمارے ایک ذاکر صاحب, آپ نہیں لیں گے بہرحال, میں ٹکتا تھا جہاں پر, وہ بھی اتفاق سے وہاں آئے. بہت اچھی گھڑی تھی ان کی, کچھ $3000 کی تھی یا کتنے کی تھی. تو وہ جہاں پر تھے ان کے مجاہد کاظمی صاحب کے سسرے تو زمانے میں زندہ تھے, وہیں بزرگ تھے بالکل. ان کو دکھائی انہوں نے, کہا دیکھیے آپ نے اتنی قیمتی گھڑی نہیں دیکھی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ تو میں اب بھی نہیں پاؤں گا کیونکہ کچھ سوچتے ہی نہیں. ایک صلوات بھیج دو تو امام عالی مقام نے اس موقع کے اوپر دیکھیں, الہی نمائندہ جو ہوتا ہے جب بھی ہوگا, چاہے وہ نبی ہو چاہے امام ہو, اس کو مال دنیا, دولت, یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیچ ہوتی ہیں. وہ ریئلائزیشن کر لیتا ہے ہر چیز کا, وہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی قیام کیوں کرتا ہے اور کیوں نہیں کرتا؟ قیام تب کرتا ہے جب معاشرہ اس قیام کے لیے یا اسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر وہ اس طرح کا معاشرہ نہیں ہوتا تو آپ لاکھ کوشش کریں, آپ اسے درست نہیں کر پائیں گے. تو پھر مجبور, وہ چاہتا ہی ہے کہ معاشرے کو بنائے, سوسائٹی کو بنائے, تاکہ وہ سوسائٹی اس قابل ہو جائے کہ اسٹینڈ کرے خود سے, معجزے سے نہیں. معجزہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے سب کو. وہ اگر وہ امام معجزہ ہی کرنا چاہتے تو عمر ابن سعد اور یزید وہ نماز پڑھ رہے ہوتے, اتنے روزے رکھ رہے ہوتے, خلی انگلی کے اشارے ہی سے ہو جاتا سب کام ختم, کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بڑے مقدس لوگ ہیں. تو معجزے سے نہیں ہوگا, اور ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوگا, یہ بھی یاد رکھیے, یہ نہیں ہوگا. کوشش اور ایفرٹ اور عمل قوم کو کرنا ہوگا. نہ سیرت موجود ہے, سیرت آپ کے سامنے ہے, آئینہ موجود ہے, صورت دیکھ لیجئے, جہاں جہاں دھبے ہوں ہٹائیے آپ. آئینہ نہیں ہٹائے گا, آئینہ ہرگز نہیں ہٹائے گا ان دھبوں کو. آپ دیکھ لیجئے. ہاں, وہ جوش نے کہا ہی تھا کہ چھوڑ کر وہ چہرے کے دھبے آئینہ دھوتی ہے تو, اپنی بیوی سے خطاب کیا ہے. تو وہ کہنا یہ ہے کہ آئینہ آپ کو دکھائی پڑ جائے گا. امام کا یہی کام تھا, امام حسین علیہ السلام کا بھی اس معاشرے میں یہی کام تھا کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ بیعت کریں, اوتھ آف ایلیجینس, جسے کہ آپ اپنی اتھارٹی کو ہمارے سپرد کر دیں. میں اب بھی کہتا ہوں کہ اگر امام سے یہ سوال نہ کیا جاتا تو وہ ہرگز نہیں کھڑے ہوتے, کیونکہ اس کے بعد بھی ایک سے ایک ظالم بادشاہ ہوئے ہیں, بنی عباس میں بھی اور بنی امیہ میں بھی, اور کبھی اماموں نے یہ نہیں کیا کہ ریولٹ کیا ہو. دیکھیں وہی میں نے معاشرہ صحیح ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کے پاس ایک شخص آیا, اور اس نے آنے کے بعد یہی کہا کہ مولا عراق میں پتہ نہیں 1,00,000 تلواریں کتنی ہیں, وہ تیار ہیں, بس آپ کھڑے ہو جائیے اور ایک انقلاب آ جائے, یہ آ جائے. وہ حضرت نے اسی وقت تندور جل رہا تھا, تنور آگے روشن تھا, کھانا اور کہیں پک رہا ہو, کہیں اس میں کود جاؤ. اچھا ہم اس پر ہنستے ہیں, ہم بھی نہ کودتے. میں نے یار سیدھی بات کہی تھی, ارے آپ نہ مانیے, آپ نہ کھڑے ہوئیے, آپ کچھ کر دیجئے آپ کے تنور میں. وہ دل میں پتہ نہیں کیا خیال ہے. اتنی دیر میں جناب ہارون مکی آ گئے, سفر سے آئے تھے لدے پھدے, آج کا سفر بھی نہیں. آج بھی جو آتا ہے بالکل تھکا ہوا آتا ہے, گر جاتا ہے, لاؤ چائے بناؤ, یہ ہوتا ہے. تو ہارون مکی سے کہا اس تنور میں کود جاؤ, میں سامان کود گئے ہو اسی طرح سے. اس کے بعد اٹھا کے اس کا ڈھکن بند کر دیا, اور کافی دیر ہو گئی. اب یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو کوئلہ تو ہو ہی چکے ہوں گے اس میں. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے لاؤ دیکھیں کیا حال ہے, چلو ہارون کو دیکھا جائے. جناب ہارون نے مکی کو دیکھنے کے لیے گئے. ہاتھ کا کیسا محسوس کر رہا ہو, کہ ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے. یعنی ایمان کی طاقت پھر یہ ہوتی ہے کہ آدمی شعلوں میں بیٹھا ہوا اور ٹھنڈک محسوس کر رہا ہو. تو اس کے بعد کہا, ہاتھ سے پکڑ کے نکالا, ان سے پوچھا ایسے کتنے ہیں؟ کہا ایسا ایک بھی نہیں. کہا جب ایسے ہو جائیں, 1000 بھی ہو جائیں تو بتانا, تو اس کا قیام کر دیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے پہلے معاشرہ بنے گا, اس لائق ہوگا, تب قیام ہوگا. امام زمانہ صرف دعا سے قیام نہیں کریں گے, معاشرے کے بننے کے بعد آپ بنائیں اور تب وہ
آئیں، اور چاہے معجزے سے آنا ہوتا تو اتنی دن 1200 سال کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم بس. اب جلدی جلدی کل انشاءاللہ آپ سے باتیں آگے ہوں گی جو اس موضوع کے اعتبار سے ہیں. میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر وہ بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یزید کی اتھارٹی کو مان لیتے، اسلام کے سارے نقوش بالکل غائب ہو جاتے جتنے تھے، آج پتہ ہی نہ ہوتا، نہ اذان ہوتی نہ اقامت ہوتی، وہ جو ظاہر بظاہر یہ بھی نہ ہوتی، حج اور یہ سب. تو امام عالی مقام نے پھر کیا کیا؟ پھر آپ نے جب اس بیعت کا سوال کیا گیا تو آپ نے بیعت سے انکار کر دیا. تو عبداللہ ابن زبیر بڑے بہادر سمجھے جاتے ہیں، مگر رات میں نکل گئے تھے مدینہ سے، ملے بھی نہیں تھے اس سے. ان کو خالی امام حسین نے بتا دیا تھا کہ شاید بیعت کے لیے بلایا ہے، تو اپنا مطلب چلے گئے، مکہ پہنچ گئے تھے. امام حسین دن میں گئے لیکن ٹکراؤ نہیں کیا انہوں نے بلا وجہ. سب سے بڑی بات یہ ہے جس پر نظر رکھیے گا، جو ہمارے لیے لیسن ہے کہ ٹو اوائڈ کانفلکٹ، کبھی نہیں ایک دم سے نہیں کہ آپ جمپ کر جائیں اور بمپ کر جائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کچھ کہے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر قوت ہو طاقت ہو تو روکنے کی پوری، یا بالکل غصہ آ جائے گا یہ جائے. کتنے دنوں تک امیر المومنین پر خطبہ جمعہ میں کہا جاتا تو انہیں معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ جتنی محبت ہم حضرت علی سے کرتے ہیں، ان کے تو باپ بھی تھے، ان کے امام بھی تھے، ان سے زیادہ معرفت ہم کو نہیں ہو سکتی، مگر آپ نے اس طرح کی کانفلکٹ نہیں کی. ورنہ قتل بھی ہو جاتے، ہوتا کہ ان کے ابا کو برا کہہ رہے تھے، لڑ گئے، چلیے بات ختم ہو گئی. امام نے کوئی لڑائی ایسی نہیں ہونے دی کربلا کی کہ وہاں پر ختم ہو جائے. آپ چلے آئے، مدینہ چھوڑ دیا، اور اس کے شان سے چھوڑا، صبح دن کے وقت چلے کہ جو کرنا ہو کر لو، مگر ٹکرائے نہیں کہ لاؤ نکالو تلواریں. جس وقت گئے تھے اس وقت کیا مشکل بات تھی، حضرت عباس و جناب مسلم ابن عقیل پورا خاندان موجود تھا. اب وہ دو ہی تو تھے، مروان کی بھی گردن کٹ جاتی، ولید کی بھی چھٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر کاز بن جاتا سیدھا سا. مکے میں تشریف لائے، مکے میں آنے کے بعد قیام رہا، لوگوں کو واضح و نصیحت کی، بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. پھر آپ کو یہ احساس ہوا کہ حرمت کعبہ ضائع ہو جائے گی اگر میں قتل کر دیا جاؤں گا. یہاں کیا مشکل کام ہے، ایساسینیشن کرنے میں کون تھی، کسی نے خنجر مار دیا، وہ حاجی جو آیا تھا، مشکل کام نہیں ہے. ابھی جب رشدی کو لوگ مار سکتے ہیں اتنی سیکورٹی کے بعد، تو اس زمانے میں. مگر امام نے اگر وہ ریچولز کو فالو کرتے ہوتے، خالی یہ کہ رسمیان نہیں بھائی اس کے بغیر تو نہیں رہیں گے، حج تو کیے بغیر نہیں جائیں گے، نہیں، انہوں نے حج کو 25 حج پاپ ادا کیے تھے، پیدل 25 حج کر چکے تھے، لیکن اس حج کو چھوڑ کے چلے گئے. کوفے کی طرف جا رہے ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی. اس طرح کا آپ کا ایمبیسیڈر ہے. اچھا، امام حسین علیہ السلام کو بس جلدی جلدی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ہمارے دماغ میں جب ان سب واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بڑا کمزور قسم کا آدمی ہے جو کچھ اسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہے. ابھی اگر کربلا نہ ہوتی تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام حسین ہیں کیا، کہ بھئی وہ ابن عقیل کی شہادت کی خبر بھی چلے گئے. اس کے بعد آپ کو حر کے لشکر نے روکا. وہ روکا کیا بیچارہ، پہلے تو پانی پیا، سبیل لگی ہوئی تھی. جب سبیل لگ چکی تو پھر وہ جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ آ جائیں سبیل میں شرکت کریں، پھر انجمن والوں کے پیچھے پڑ جائیں جنہوں نے سبیل لگائی ہے، تو وہ آپ کو چلنا پڑے گا. تو حضرت نے یہ نہیں، کوئی جہاں ڈگنیٹی یا ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہے، وہ آپ نے کہا نہیں، میں قیدی کی حیثیت سے کوفے نہیں جاؤں گا، میں تو اصلاح امت کے لیے جا رہا تھا، میں نہیں جاؤں گا، واپس چلا جاؤں. وہ جانتے تھے کہ جو آپ کا مقصد ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں بار بار آپ سے کہ امام حسین نے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ ان کو اپنی شہادت یقینی تھی. کہا تھا میں اگر جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے کھینچ کے نکالیں گے اور قتل کر دیں گے. تو شہادت تو آپ کی یقینی تھی. اب یہ آپ کا اختیار تھا اور یہ آپ کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ شہادت ہوگی کہاں، جہاں میں چاہوں گا وہاں ہوگی، جس وقت چاہوں گا اس وقت ہوگی، کوئی آدمی اس کو ٹال نہیں سکتا. جگہ کا تعین میرا، وقت کا تعین میرا، شہادت ہوگی. تو وہ یعنی امام حسین کربلا پہنچ گئے. آپ سنتے رہتے ہیں گھوڑے بدلے اور یہ کیا، وہ سب ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بھی آپ نے کوئی یہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہ زمین خرید لی 60,000 درہم میں، زمین خریدی کربلا کی انہی زمینداروں سے. آج جو زمین خرید چکے 60,000 درہم میں.
میں نے کیلکولیشن کیا تھا اس بار بگننگ میں کہ 60,000 درہم کتنا تھا، تو تقریباً 1,12,14,00,000 ہے جو سلور کی ویلو ہے، اس کے اعتبار سے 1,12,14,00,000 روپے میں زمین خریدی آپ نے. تو یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑی فقیری میں تشریف لے جا رہے تھے، اور کبھی نہیں، میں کہتا ہوں اس رخ سے تو کبھی ہم لوگ سوچتے ہی نہیں. کیا ہوتا تھا امام حسین کا اتنا بڑا 200-250 آدمی چل رہے ہیں، تو کھانے کے وقت کیا ہوتا تھا؟ سب لوگ اپنا اپنا چولہا جلاؤ یا چندہ کرو، اب اس وقت روٹی پکنی ہے. تو ان کی حیثیت کیا تھی اس کا بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ان کے کس پوزیشن سے وہ تشریف لے گئے. لیکن انہوں نے ٹکراؤ نہیں کیا. خیمے یا نہیں ہوں گے وہاں ہوں گے. اگر اس پر ٹکرا جاتے تو آج ساری بحث یہ ہوتی کہ وہ لڑائی کیوں ہو گئی تھی. لڑائی اس لیے ہو گئی تھی وہ چاہتے تھے خیمے ادھر ہو جائیں، اب خیمے ادھر لگ گئے، اس میں جنگ ہو گئی. پانی بند ہو گیا، ٹکراؤ نہیں. آپ اس لڑائی کو، کوئی لڑائی اسلام کی نہیں ہے، مجھے کہنے دیجئے، جو اس طرح کے ایشو پر لڑی گئی ہو کہ نہ اس میں زمین درمیان میں آ رہی ہو، نہ اپنی حفاظت درمیان میں آ رہی ہو، نہ کوئی بیٹیریل چیز درمیان میں آ رہی ہو، صرف ویلوز کے لیے لڑی جانے والی لڑائی کربلا ہے. پانی کے لیے نہیں لڑا. 9 محرم آ گئی، حملہ ہو گیا اچانک عصر کے وقت، آپ نہیں لڑے، 9 محرم ہو گئی جس وقت لڑ سکتے تھے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کربلا میں زندہ رہنا آسان تھا کہ مر جانا آسان تھا؟ مر جائیں. جب شہید ہونا ہی ہے 9 محرم کو شہید ہو جائیں. رات کی پیاس بچ گئی، دن کی ایک دن پہلے ہی، اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. نہیں، میں نے کہا تھا نا انہوں نے وقت کا تعین انہوں نے کیا، وقت کا تعین. اچھا ایک رات کی مہلت لے لو، بڑی جھنجھٹ ہوئی اس مہلت میں، وہ سنتے رہتے ہیں آپ. جناب عباس کے سلسلے میں اکثر آپ نے سنا ہوگا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. تو ایک رات کی مہلت آپ نے لی، پوری رات آپ نے ان افراد کو، دیکھیے وہ لے کے گئے تھے کن لوگوں کو، ان کو ٹکرانا تھا اصول کے لیے، تو وہ عام آدمیوں کو لے کے نہیں گئے تھے جن کے یقین کی یہ منزل ہو کہ موت یقینی ہو اور اس کے بعد بھی وہ کھڑے رہیں. یہ یاد رکھیے گا. اور ایسی بات نہ بدر والوں کو حاصل ہے، نہ احد والوں کو حاصل ہے، نہ خیبر والوں کو حاصل ہے، کسی کو نہیں حاصل ہوئی آج تک. اسی لیے امام نے کہہ دیا تھا جیسے میرے اصحاب ہیں ویسے اصحاب میں کسی کے نہیں جانتا. وہ تو کہہ رہے تھے میں بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جاؤ. تمہیں اگر یہی خیال ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی اب تو بات طے کر لی تھی، تو شریف انسان اگر کوئی عہد کر لیتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا، تو اچھا اگر شرم لگ رہی ہو تو روشنی بند کیے دیتا ہوں، چراغ بجھاتا ہوں، چلے جاؤ. ہمارے عزیزوں میں سے ایک کا ایک ہاتھ پکڑ لے، کوئی گیا تو نہیں. صبح عاشور آ گئی، بھوک اور پیاس. پھر امام نے یعنی کہ اپنے کاز کو ظاہر کر دیا کہ آپ اونٹ پر بیٹھے، اونٹ پر بیٹھنے کے بعد، اونٹ جنگ کی سواری نہیں ہے، اونٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اس سامنے قرآن رکھا اور کہا دیکھو جب تک ہماری لڑائی نہیں ہو جاتی، جب تک تم حملہ نہیں کرتے ہو، میری ذمہ داری کہ تمہاری ہدایت کروں. یہ امام ہوتا ہے جس کی ذمہ داری بھوک میں، پیاس میں ہدایت کی ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کرے. ورنہ تم مرو، چولہے بھاڑ میں جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ، ہم سے کیا مطلب ہے. ایسی ہدایت کی ذمہ داری کے ساتھ امام عالی مقام نے شروع کیا، اپنا خطبہ شروع کیا. تمام جگہوں پر موجود ہے. اس میں ایک ہی حدیث آپ نے نقل فرمائی ہے اور بار بار. اچھا انفرادی ہدایتیں بھی بہتوں کی ہیں. خود عمر بن سعد کی ہدایت بہت کی ہے. کبھی کہتا تھا میرا گھر گرا دیا جائے، کہتے تھے میں بنوا دوں گا. کبھی کہتا تھا کہ وہ مجھے رے کی حکومت چلی جائے گی، تو حضرت فرماتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے. یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تجھے رے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا، تو اپنا مذاق اڑاتا تھا. تو پھر جو کھا لوں گا، اور نہیں ملی بعد میں. حضرت نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہوئی. یہاں تک بتا دیا تھا تو اس طرح قتل کیا جائے گا کہ تو اپنے بستر پر ہوگا اور الجھا ہوا ہوگا اسی بستر میں، اور تیری گردن کاٹ دی جائے گی، اور بانس پر تیرا سر ہوگا، اور کوفے کے بچے اس پر ڈھیلے مار رہے ہیں. جناب مختار کے زمانے میں یہی ہوا جو امام نے فرمایا تھا. تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ سب کی ہدایت، تو ان لوگوں کی ہدایت آپ نے کی، اور اس کا نتیجہ دیکھیں. امام ہدایت کرنے والا ہوتا ہے. اگر وہ 9 محرم کو جنگ ہو جاتی تو حضرت حر بنتے، بالکل نہیں بن سکتے تھے. اس صبح عاشور آئے جب امام خطبہ دے چکے، اور اکیلے حضرت حر نہیں، کئی لوگ آئے ہیں. آپ مقتل پڑھیے اور تاریخیں پڑھیے، ایسا نہیں. وہ تو چونکہ 1000 سپاہیوں کے اوپر تعینات تھا، افسر تھا، اس لیے اس کا نام بہت آیا ہے.
ارے بھائی آج بھی یہ ہوتا ہے، اس پارٹی کا منسٹر آ گیا ہماری پارٹی میں، اب ہم سب کہہ رہے ہیں، اور جتنے وہ ورکر تھے 500 ورکر ادھر سے ادھر آ گئے، تو ان کی وہ نہ کوئی جانتا ہے نہ اس کا تذکرہ ہے، تو وہ بہت سے لوگ آ گئے، اور یہ امام حسین کی فتح تھی کہ لوگ موت کو گلے لگانے کے لیے چلے آ رہے ہیں حق کے اوپر۔ ابھی کوئی لڑائی ایسی نہیں ہوئی، یہ تو نہیں ہوا کہ بدر میں جو لوگ قتل ہوئے تھے ان میں سے 2-3 بعد میں مسلمان ہو کے ادھر رک گئے کہ نہیں ہم ادھر جائیں گے، ارے کہیں نہیں ہوا، صفین میں نہیں ہوا، جمل میں نہیں ہوا، کسی جگہ نہیں۔ امام حسین نے تو لڑائی شروع بھی نہیں ہونے دی تھی کہ ادھر سے اپنی فتح کا اعلان کروا لیا کہ ادھر سے کوئی نہیں جا رہا، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں اور موت پر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ لڑائی ان ویلوز، ان گویا مولیوں کے لیے لڑی جا رہی ہے کہ لوگ موت کو گلے لگانے کے لیے آ رہے ہیں بس۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اور ایک حدیث کوٹ کی ہے اپنی، کیا میرے اور میرے بھائی کے لیے اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے؟ سینکڑوں حدیثیں ہیں امام کی فضیلت میں، مگر آپ نے صرف اس حدیث کا حوالہ دیا ہے تاکہ تم کو جنت تو کم دماغ میں آئے۔ اس کے بعد جب وہ جنت والی بات ہوئی تو لوگوں نے کہا، وہ شروع کیا اپنا ہنگامہ۔ پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے؟ کھناٹے سے ہے، کیا میں نے تمہارا کوئی مال لیا ہے؟ وہ ایک بہت یہ جانتے ہیں، بڑی بزرگ شخصیت ہیں، وہ پورے قائل ہو گئے کہ امام حسین نے وہ، ارے اس طرح کی روایتیں تو پتہ نہیں کتنی نکالی جا سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غلط روایتیں نکل سکتی ہیں۔ آپ یہ بھی تو دیکھیے، جب اتنے 30,000 آدمیوں کے سامنے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا کوئی مال لیا ہے، وہ لوگ چلاتے ہاں ہاں ہمارا آ رہا تھا یمن سے، تم نے قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا اس کے بعد ہی کہتے، اچھا اس کے بعد پوچھا پھر تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کرتے ہیں۔ اچھا امام نے یہ بھی نہیں مانا، ارشاد فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، اس لیے تمہارے اوپر حق اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، کچھ نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پیٹ میں غذا کیسی ہے، حق بات اگر ہم نہیں قبول کر رہے ہیں، سچائی کو نہیں قبول کر رہے ہیں تو خود دیکھنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، دشمنی یعنی تم علی کی دشمنی میں قتل کر رہے ہو، مگر علی کی دشمنی کی بنیاد بھی تمہارے پیٹ کا حرام ہے۔ اگر حلال غذا ہوتی تو دشمن علی نہ ہوتے۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی، انجمن کو نوحہ بھی پڑھنا ہے، اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں امام نے جب پوری تقریر کر دی پھر ارشاد فرمایا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جو آپ کے لیے ہے، اور ایک امام حسن کے لیے کہا، امام حسن کے لیے کہا کہ اس میں میرا روب و داب اور میری شان سرداری ہے، اور امام حسین کے لیے کہا اس میں میری جرأت اور سخاوت ہے۔ سخاوت کے تو بہت نمونے لوگوں نے دیکھے ہوں گے امام حسین کی سخاوت کے، ارے بھائی خور کے لشکر کو پانی پلانا یہی سخاوت کا نمونہ ہے، ورنہ وہ کبھی انشاءاللہ اگلی مجلس میں یاد رہا تو بتاؤں گا کہ سخاوت کے نمونے کیا کیا امام حسین کے ساتھ، مگر جرأت کا دیکھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا رسول اللہ کی جرأت کو بھی دیکھنے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ ان کے پاس علی جیسا بہادر موجود تھا، وہ کبھی تلوار کیوں اٹھاتے؟ امام حسین نے بھی تلوار تب تک نہیں اٹھائی جب تک عباس تھے، صبح سے عاشور سے۔ اب یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اب بتائیے یہ آدمی خدا نہ کرے وہ مصیبت پڑتی رہتی ہے، کوئی مصیبت ہو جاتی، کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے، جوان بیٹا مر جائے، باپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نہ پیر میں طاقت ہے نہ ہاتھ میں طاقت ہے، پتہ نہیں کیا کیا پلایا جا رہا ہے، گلوکوز پلایا جا رہا ہو، یہ کیا جا رہا ہے، مگر قوت میں نہیں آ رہی۔ آپ بتائیے کہ خالی یہ نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام جیسا سینسٹیو انسان، حساس انسان، اس کو خالی یہ نہیں ہے، اس کو مسلم ابن اوسجہ اسدی کی بھی فکر تھی، انہیں حبیب ابن مظاہر کی بھی فکر تھی، اتنے لاشیں، کبھی لاشیں لائے، کبھی بھوک میں پیاس میں، آپ متوجہ ہیں دیکھیں۔ اچھا ان کے عجیب شخصیت، مسلم ابن اوسجہ اسدی کی شہادت کے موقع پر گئے، قریب گئے، مگر وہ کام نہیں کیا جو غلام ترکی کے لیے کر دیا، جو امام زین العابدین کا غلام تھا۔ غلام ترکی کے لیے حضرت نے کیا، تشریف لے گئے،
اس پہلے وہ اجازت مانگی تو کہا جاؤ تم تو ان کے غلام ہو، امام زین العابدین کے، تو جو جناب جون کے لیے عام طور پر مشہور ہے، لیکن اصل غلام ترکی تھے جو امام زین العابدین کے غلام تھے. وہ گئے، انہوں نے کہا مولا، اور وہ بھی ایسے غلام تھے، تبھی غلامی کا حق ان کو رکھا. اس نے غش میں امام تھے، امام کو یوں نہیں جگایا، اپنا رخسارہ آپ کے تلوے سے ملنے لگا. امام بیدار ہو گئے، کیا ہے؟ کہا مولا آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں اور امام پر قربان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، تم میری طرف سے فدیہ بنو. آپ بتائیے، ایک غلام ترکی جا رہا ہے امام وقت، امام معصوم کی طرف سے فدیہ بننے کے لیے جا رہا ہے. یہ کوئی عام، وہ کسی بڑے عالم نے بہت بڑی بات کہی تھی، اور واقعتاً خدا انہیں جزائے خیر دے، کہا تھا جب آیا تھا تو غلام تھا، اب جا رہا ہے تو امام کا فدیہ ہے جو نکل کے جا رہا ہے. یہ فرق ہوا، اور شاید تلوے سے چہرہ اور سارا ملنے کا یہ اثر رہا. اب اس کے بعد گیا میدان قتال میں، جب گرا امام قریب گئے، امام نے جانے کے بعد بیٹھ گئے اس کے پاس. وہ رخسارہ مل کے آیا تھا امام تلوے سے، امام زین العابدین کے. امام بیٹھے غلام ترکی کے پاس، اس کا ہاتھ اس کے نیچے سے لگایا، اس کو بلند کیا، اور اس کے بعد اپنا رخسارہ اس کے رخسارے سے ملنا شروع کیا. آپ بتائیے، کوئی ہم کہتے ہیں ہم ایسے امام کو مانتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں جو غلاموں کا اتنا خیال کرتا ہو. وہ بات انہوں نے حبیب ابن مظاہر کے ساتھ نہیں کی، کیونکہ غلام ترکی غلام تھا، اس کے دل میں کوئی خلش نہ رہ جائے. جون کے ساتھ جو کیا وہ اب یہ فطری بات ہے. تو امام کے لیے ہر مصیبت بہت بڑی مصیبت تھی. یہ نہیں ہے کہ خالی حضرت علی اکبر کا اٹھ جانا ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. جناب قاسم کی شہادت بھی ان کے لیے ایسی ہی تھی، جناب اون محمد کی شہادت ایسی ہی تھی، سب تمام شہادتیں. جس رخ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اچھا آپ سب شہید ہو گئے. اچھا جناب عباس، کسی کا ایسا وفادار بھائی دنیا سے اٹھ جاؤ، اکیلے جناب عباس نہیں، ان کے 3 بھائی اور جناب عباس جیسا بھائی اٹھ جائے اور اس کے پاس، تو آپ اس کی حالت کیا ہوگی؟ تمام بھائی اندازہ کریں کہ ان کا بھائی دنیا میں نہ رہ جائے، اس کی یاد بے قرار کر دیتی ہے، چہ جائے کے سامنے ابھی لاش پڑی رہی ہو. اس انسان میں کوئی قوت ہو سکتی ہے؟ اگر امام حسین کربلا میں اس کے بعد آتے اور سر سجدے میں رکھ دیتے کہ میری گردن کاٹ لو، تب بھی آپ سے زیادہ بہادر کوئی نہ ہوتا. اس کنڈیشن کے بعد کوئی نہیں کہتا. اچھا یہ بتائیے، آپ تو کچھ سوچتے ہوں گے یا ہم سوچتے ہیں 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی، زیادہ تو خود نے نہیں پڑا ہوگا نا. 6 مہینے کے بچے کی قبر بنائی ہے، ماں کی آغوش سے بچے کو لائے تھے، پوری تصویر. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی امام حسین میدان میں جا رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کیا کریں گے؟ اچھا خیال اتنا ہے کہ گھوڑا اگر قدم نہ اٹھائے تو پوچھتے ہیں کہ اگر تجھ میں طاقت نہ رہ گئی ہو تو میں یوں چلا جاؤں. بس آپ کی زحمت تمام. یہ ایسا انسان میدان میں آیا. اب رسول اللہ کی جرأت کا نمونہ رسول کی زندگی میں تو لوگ نہیں دیکھ پائے، مگر اب دیکھیں. یہ آدمی کیا لڑ سکتا ہے؟ مگر دشمن کہہ رہا بھائی اب وہ جو حملے کیے انہوں نے تو ہم سب لڑائیاں بھول گئے. جناب عابس کی لڑائی، جناب زہیر کی لڑائی، جناب عباس کی لڑائی، حضرت علی اکبر کی جنگ، کچھ نگاہ میں نہیں رہی. 3 حملے کیے، اور کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف. اچھا صبح لڑتے تو دیکھنے والے موجود تھے، عباس داد دیتے، مگر لڑتے وقت اس وقت لڑ رہے تھے جب کوئی دیکھنے والا ایک آدمی نہیں موجود رہ گیا تھا. اگر کوئی دیکھ بھی رہا تھا تو ایک بہن کھڑی ہوئی تھی. کیونکہ امام زین العابدین غش کے عالم میں پڑے تھے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. ہاں اللہ کے رسول دیکھ رہے ہوں گے، علی ابن ابی طالب دیکھ رہے ہوں گے، جناب فاطمہ دیکھ رہے ہوں گے. بس ارباب کرم آخری منزل میں آنے کے بعد جب تک کھڑے رہ سکے، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو جب تک کھڑے رہ کے لڑ سکے، لڑ کھڑا یعنی مطلب تب تک یہاں تک کہ نشیب میں آئے، اپنی جگہ پر تشریف لائے. اور نشیب میں آنے کے بعد پھر آپ نے، آپ کی شان یہ تھی
کہ قاتل ملعون جب آیا، وہ پوری تفصیلات اس وقت نہیں پڑھ سکتا ہوں، آیا وہ پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا ملعون. تو بس امام علی مقام نے اس وقت بھی کہا کون ہے جو اتنے بلند مقام پر آ گیا. اس وقت بھی آپ کو احساس تھا کون ہے جو اتنے بلند مقام پر آ گیا. تو بس آپ سوچتے رہے سر، کیونکہ آج آپ تابوت برآمد کریں گے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ نو کے نیزہ سر کاٹ دیا، نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا، یہ ہو گیا. اچھا جسم جو ہے وہ تو کربلا میں پڑا ہوا ہے نا، ریگزار پر پڑا ہوا ہے، سر کٹ گیا. آپ ملائی کو، اس عمر ابن سعد کو یہ بھی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ وفاداری میں کوئی کمی آ جائے، رائے کی حکومت نہ ملے، تو 10 گھوڑے تیار کیے گئے. ان گھوڑوں کی تفصیل مقاتل میں لکھی ہے، کوئی خاص گھوڑے تھے، ان کی ایک ایک ٹاپ کا وزن کتنا تھا. اور لاشہائے شہداء، اب یہ وہ منزل تھی جہاں شہداء کو اگر اختیار ہوتا تو اپنے لاشیں ہٹنے نہ دیتے. اختیار نہیں تھا. ہر قبیلے کا آدمی کہتا تھا، حبیب کے قبیلے والے کہتے تھے بھائی ہم نے قتل کر دیا مگر حبیب کا لاشا ہٹاؤ. جتنے قبیلے کے لوگ تھے ان کے لاشیں ہٹ گئے. آخر میں لاشا، کیونکہ حسین کے قبیلے کا تو کوئی تھا، گھوڑے دوڑنے لگے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ آپ کی اس کے استخوان مبارک پاکیزہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہیں. آپ بتائیں، کوئی نہیں تھا جو سنبھالتا. ایک بہن تھی جو اپنے کو آگے ڈالتی تھی کہ اگر مجھے روند نہ ہو میرے اوپر گھوڑے دوڑا لو، میرے بھیا کا لاشا چھوڑ دو. بہن موجود تھی مگر ہائے امام کا لاشا روند دیا. ابھی چند منٹ کی زحمت ہے آپ کو، ابھی آپ تابوت برآمد کریں گے انشاءاللہ، زیارت کریں گے، تابوت کو برآمد کریں گے. مگر ایک بات ہے، اس کا تابوت اٹھا نہیں کبھی. آج چاہنے والے اس کا تابوت اٹھاتے ہیں، اس کا کبھی تابوت نہیں. اچھا آپ تابوت اٹھاتے ہیں، یہ واحد ذات ہے جو دفن ہوئی تو کس عالم میں؟ جس میں جسد مبارک دفن ہوا ہے. سر تو چلا گیا تھا کوفے اور شام میں. آپ جب سوچتے ہیں کوئی میت دفن کی جاتی ہے تو سر کے ساتھ دفن کی جاتی ہے. امام علی مقام کا سر نہیں تھا، سر تو کوفے کی طرف بھیجا جا چکا ہے جس میں مبارک. دفن کرنے کے لیے بھی آپ کبھی بھی سوچیں گے اور غور کریں گے تو اندازہ ہوگا کچھ لوگ ہونے چاہیے. لاشیں پڑے ہیں، اسی طرح سے جو لوگ ساتھ میں تھے ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی ہیں، انہیں لے کے جا رہے ہیں. امام زین العابدین کو کہنا پڑا تھا، چہرے کا رنگ متغیر تھا اور کہنا پڑا تھا پھوپھی اماں انہوں نے اپنے نجس لاشیں دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا پڑا ہے. کیا جس کا جوان بیٹا موجود ہوتا ہے اس کا لاشا اسی طرح پڑا رہتا ہے؟ چاہنے والوں، میں آپ سے بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی مصیبت تھی یہ. آج قریہ قریہ جو تابوت اٹھائے جاتے ہیں اسی حضرت امام زین العابدین و حضرت زینب کو جواب میں اٹھائے جاتے ہیں. بی بی آپ نہیں اٹھا پائی تھی، آپ امام زین العابدین، آپ بابا کا جنازہ ہم اٹھاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں. میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا لاشا، جس کا لاشا کاندھوں پر نہیں اٹھا، اور کاندھوں پر نہیں بلکہ عالم یہ تھا کہ امام زیارت نائیہ میں فرماتے ہیں کہ تیروں پر اٹھا رہا، جس کا لاشا تیروں پر اٹھا رہا. امام سلام کرتے ہیں، السلام علی خد الطریب، السلام علی الشام الخضیب، اس پر جس کے گال ریگزار کربلا سے بھر گئے.